دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ از لائف اور میں ہوں یاسر عباس. جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے. ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اورل ہائیجین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ٹوتھ لاس کے متعلق. اور ان موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہماری بہت خاص مہمان ڈاکٹر شازیہ ثروت اقبال، اسسٹنٹ پروفیسر کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن، ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل سروسز اینڈ سیمبروز ہاسپٹل کراچی. تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو کرنٹ اسٹیٹسٹکس جو چل رہا ہے تو لوگ اپنی اورل ہائیجین کی حفاظت ٹھیک طریقے سے کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل، یہ بہت آپ کا پیارا بہت اچھا سوال ہے. باقی لوگوں کو بیسکس کا اتنا دھیان نہیں رہتا. زیادہ تر لوگ ہائی فائی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے کام ہو جائے. مگر میرے حساب سے بیسک چیز جو ہوتی ہے جیسے برشنگ، اگر وہ صبح اور شام صحیح طریقے سے اپنے منہ کو صاف کریں تو اس سے بہت ساری بیماریوں سے وہ بچ سکتے ہیں. یہ کم خرچ بھی ہے، پاکٹ فرینڈلی بھی ہے، اور اس سے لوگوں کو ایک بہت بڑے خرچے سے وہ بچ جاتے ہیں. جب ہمارے پاس عموماً آتے ہیں نا پیشنٹس، وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے میرے دانت میں کیڑا لگا ہوا تھا اور اب روٹ کنال کر رہی ہیں، تو کاسٹ افیکٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور پیسے جب بڑے زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار ڈینٹسٹ تو فرینڈلی نہیں ہے، پاکٹ فرینڈلی نہیں ہے، اور اب ہمیں زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ آپ ریگولر چیک اپس کے لیے آئیں، کم از کم 3 مہینے نہیں تو 6 مہینے پہ ضرور اپنے کسی بھی قریبی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اپنا چیک اپ کریں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آ رہا، کوئی بیسک پرابلمس تو نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے جو آپ ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں برشنگ کے لیے وہی آپ غلط کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کے دانت گھس رہے ہوں. ٹھیک ہے، اگر وہ انیشیل سٹیج پہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کروا لیں گے ڈینٹسٹ سے اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں گے تو کیا ہوگا، وہ ایک بڑے مسئلے میں نہیں جائیں گے اور کم خرچ میں ان کو آسان علاج مل جائے گا. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری خاص طور پر رات میں جو برش یا دانت صاف کر کے نہ سونے کی جو عادت ہے وہ کتنا نقصان دہ؟ بہت زیادہ. اچھا، عمومی طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ برش کرنے کے بعد بھی کچھ کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان پیشنٹس کو یہ ایڈوائس کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ عام انسان کو یہ ایڈوائس اور میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھا لیں اس کے بعد آخری کام آپ نے کیا کرنا ہے، برش کرنا ہے. برش کرنے کے بعد ماؤتھ واش، ایک لکوڈ ہوتا ہے ماؤتھ واش، اس کو آدھے گلاس پانی میں مکس کر کے ڈائلیوٹ کرنا ہوتا ہے اور اس سے کلیاں کرنی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہ کھانا ہے اور نہ ہی منہ کو پانی سے دھونا ہے، رنس بھی نہیں کرنا. اور کیوں؟ اس تاکہ وہ ماؤتھ واش آپ کے منہ میں رہے اور اس کے اثرات برقرار رہیں، اور صبح تک جو بیکٹیریا یا جو ذرات بالفرض رہ گئے منہ میں وہ ماؤتھ واش کی موجودگی کی وجہ سے اس کو وہ اتنی زیادہ اس کو یعنی اس کی گروتھ نہ ہو پائے. ایگزیکٹلی. اور آپ صبح جب اٹھیں تو ایک ہیلدی منہ کے ساتھ اٹھیں اور آپ کے منہ سے کسی قسم کی کوئی اسمیل یا بو نہیں آتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں نارملی لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے وہ برش کرتے ہیں پھر وہ ناشتہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ بڑا بہت ویری نائس سوال ہے. اور یقیناً ہر ایک کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پہلے برش کریں اور اس کے بعد ناشتہ کریں. اب اگر آپ نے رات میں برش کیا ہوا ہوگا اور ماؤتھ واش سے اپنے ماؤتھ کو رنس کیا ہوا ہوگا تو آپ کو صبح پہلے برش کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی نا، بیکاز یور ماؤتھ ول بی کلین، اسٹیرلائز ہوگا، ڈس انفیکٹڈ ہوگا، آلریڈی کلین ہوگا. صبح آپ ناشتہ کریں گے اور ناشتے کے بعد آپ برش کریں گے تاکہ جو کھانے پینے کے ذرات اس وقت دانت منہ میں موجود ہوں وہ فلش آؤٹ ہو جائیں، وہ کلین ہو جائیں اور وہ بیماری کا باعث نہ ہو. ٹھیک. کیونکہ ڈاکٹر صاحب عمومی طور پر جو ہے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے تو میں نے اسی لیے چاہا کہ آپ سے جو ہے وہ اس بابت پوچھ لیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ساتھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں میں اس ہیلدی ایکٹیویٹی کو کیسے پروان چڑھایا جائے؟ بہت ضروری ہے. اس میں دیکھیں پیرنٹل کیئر، ماں کا رول بہت ہے. میں کہتی ہوں بچے کی نشو و نما، اس کو صحیح تربیت، جتنا رول مدر کا ہے نا اتنا کسی کا نہیں ہے. ایز اے مدر بچے کے لیے ماں کو ٹائم نکالنا ہے. اب دیکھیں ہم بھی ورکنگ ہیں اور 80% آف دا پاپولیشن جو خواتین کی ہیں وہ ماشاءاللہ سبھی پڑھی لکھی ہیں اور سب کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہیں، ورکنگ ہیں. تو یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کوالٹی ٹائم دینا ہے بچے کو.
क्वांटिटी जाहिर सी बात है वो वर्किंग है, इतना नहीं दे पाएगी, मगर जो वो टाइम दे रही है वो इतना क्वालिटेटिव हो ताकि, और प्रिंसिपल्स बनाएं, गाइडलाइंस बताएं बच्चों को कि ये आपने करना है। जैसे इनिशियली अगर बच्चे को ब्रश करना नहीं आता तो उसने ये कोशिश करनी है कि खुद ब्रश करके सिखाएं, इसको दिखाएं कि ये कैसे करना है। अमूमी तौर पे क्या होता है, घरों में बच्चों को ब्रश दे दिया जाता है। अब ब्रश जो है वो किसी तरह भी कहीं भी वो बच्चा कर रहा है, मुंह में कर रहा है, नहीं कर रहा, फेस पे कर रहा है, यू डोंट नो, मगर आपको अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना है और उसको सिखाना है। जब एक दफ़ा आप उसकी तरबियत कर देंगे ना, सारा काम तरबियत का है बेसिकली, बिल्कुल ऐसे। जब अच्छे से आप उसको तरबियत कर देंगे कि इस तरह से आपने करना है, इतना टाइम देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट से ज़्यादा ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर आप एक्सेसिव ब्रशिंग करेंगे तब भी आपका इनामल ब्रेज ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं हम इतना हार्ड ब्रश से ब्रश कर रहे होते हैं और उसके बाद हमें सेंसिटिविटी होती है। पानी पीती हूँ तो छनक लगती है, मुझे सेंसिटिविटी होती है, या कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ तो मुझे सेंसिटिविटी होती है, ऐसे ही गर्म ठंडा लगता है। तो क्या होता है, क्योंकि उन्होंने हार्ड ब्रश यूज़ किया है और वो इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि उन्होंने पूरा ऊपर का जो इनामल, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो ग्रेज ऑफ कर दी। अब नीचे जो लेयर होती है डेंटिन होती है, जो कि सेंसिटिव लेयर होती है। देखिए अल्लाह का भी बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। एक ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है, हार्ड है, और उसके नीचे डेंटिन जो कि सॉफ्ट लेयर है। अगर आपने उस हार्ड लेयर को किसी भी वजह से, रगड़ की वजह से उसको उतार दिया, हटा दिया, तो नीचे की जो सॉफ्ट लेयर है वो सामने आ जाएगी, और उसके नीचे क्या है, नर्व्स और ब्लड सप्लाई है। तो ऑब्वियसली अब जो आप खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो अब इनेमल तो रहा ही नहीं, हार्ड सरफेस तो गायब हो गई है, तो क्या होगा, वो डेंटिन पे जा रही है और वो सेंसिटिव है। तो आप शिकायत क्या करेंगे, डेंटिस्ट के पास क्या जाके कहेंगे कि मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, जब भी मैं कोई चीज़ खाता हूँ तो मुझे लगती है, और क्या करूँ मैं। तो बेसिकली आपने गलत ब्रश का इस्तेमाल किया, टेक्निक आपने सही नहीं यूज़ की, और टाइम बहुत दे दिया। इतनी ज़्यादा रगड़ की ज़रूरत नहीं थी, मगर क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा रगड़ा उसको तो वो ग्रेज ऑफ हो गया। तो हमें ये बात बतानी होती है एज अ मदर, बच्चे को आप सिखाएं कि बेटा ब्रश आपने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना करना, प्लस मेक श्योर करें जो टूथपेस्ट आप बच्चे को देना। अमूमन क्या होता है, जबकि वो एड्स में भी आ रहा होता है ना कि पूरे टूथपेस्ट जो है पूरे ब्रश की लेंथ का निकलता है ना, ताकि जल्दी ख़त्म हो, फिर हम दोबारा जाके खरीद सकें। तो अब हमने क्या करना है, बच्चे को ना मटर के दाने जितना देना, कम दें, लेस जो है ना, हमारा मोटिव होता है कम से हम, पी साइज जिसको कहते हैं, बड़ों के लिए पी साइज है और बच्चों के लिए चावल के दाने जितना, डिपेंडिंग ऑन द एज, ठीक है। आपने देना है, वो काफ़ी इफेक्टिव होगा क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड होता है। अगर फ्लोराइड हमारे दांतों में कीड़ा लगने से बचाता है, मगर अगर किसी भी वजह से फ्लोराइड इनटेक आप बढ़ा दें, XY बोरिंग का पानी पी रहे हैं फॉर एग्जांपल, घर में पानी आ रहा है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ बच्चा इस्तेमाल कर रहा है खाने पीने की जिसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक्सेसिव यूज़ भी नुकसानदेह है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि उमूमी तौर पर लोग कहते हैं कि जी हम खाना खाने के बाद जो है वो अच्छी तरह से कुल्ली कर लेते हैं, तो क्या ये काफ़ी है? देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑफिस से बैठे हुए हैं या आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपका टूथपेस्ट या टूथब्रश तक नहीं रसाई है, तो उस केस में लीस्ट मिनिमम चीज़ ये है कि आप गागल्स कर लें, यानी कुल्लियाँ कर लें, ठीक है। रिंस तो करें ना एटलीस्ट, ताकि जो ज़रात उस मुंह में मौजूद हैं वो तो कम से कम फ्लश आउट हो जाएं, ठीक है। फिर देखिए अल्लाह ताला ने कुदरत हमारे लिए बड़ी जो है ना इफेक्टिव है। हमारे मुंह में थूक होता है, सलाइवा होता है। अब सलाइवा का क्या फंक्शन है? बेसिकली सलाइवा का फंक्शन ही यही है कि गिव्स अ फ्लशिंग इफेक्ट। हम कुछ हर जगह वक्त तो जाके हम पानी नहीं पी रहे होते, हर वक्त जाके हम कुल्लियाँ भी नहीं कर पा रहे होते, मगर हमारा मुंह जो है वो साफ़ रहता है। क्यों? इसलिए कि हमारे मुंह में क्या है, सलाइवा है। अब सलाइवा क्या करता है, एक काम तो ये होता है कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो हम खा पी रहे होते हैं उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, प्लस उसके अलावा क्या करता है, फ्लशिंग इफेक्ट करता है। मतलब जो खा पी रहे होते हैं वो फ्लश उसको धो के हमारे गट के अंदर चला जाता है, इट डजंट रिमेन इन टू आवर माउथ। हमेशा तो नहीं कोई खाने की चीज़ हमारे मुंह में रहती है। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पे चीज़ें दी हुई हैं जिससे उसको सही इस्तेमाल हो तो वो बेस्ट होता है। इसी तरह वो पेशेंट देखें जो कैंसर हुआ होता है, उनकी सलाइवेशन जो होती है वो कम हो जाती है क्योंकि कीमो ले रहे होते हैं, रेडिएशन ले रहे होते हैं, और उसमें क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड आपके किसी न किसी वजह से ज़ाहिर है उस तरह वर्क नहीं कर पा रहे होते जैसे करना चाहिए। अब उनको क्या एक इफेक्ट होता है, एक ड्राइनेस, बार बार वो पानी पी रहे होते हैं, मुँह सूख रहा होता है, ज़बान चटचटा रही होती है उनकी। आप देखेंगे उन मरीजों को कभी आप देखें तो उनकी ज़बान सफ़ेद हुई भी होती है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब क्या होता है, वो फ्लशिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, क्या होता है, फिर हमें उनको आर्टिफिशियल सलाइवा देना होता है
کیوں؟ کیونکہ ہر وقت ایک بندہ پانی نہیں پی سکتا, ہر وقت جا کے کلیاں نہیں کر سکتا. تو قدرت نے ہمیں ایک میکینزم دیا ہوا ہے کہ ہمارے منہ میں سلائیوا پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ فلشنگ افیکٹ دیتا ہے, اور ہمیں ڈرائنیس آف ماؤتھ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے بات کی ایکسیسو برشنگ کی, تو آیا کہ یہ بھی بتائیے کہ اگر انیمل کی جو طے ہے, ایک تو اس کے متعلق بتائیے کہ انیمل ہوتا کیا ہے, پھر دوسرا یہ بھی بتائیں کہ بہت ہی زیادہ اگر مسلسل طریقے سے کئی سال اگر آپ ایکسیسو برشنگ کرتے ہیں اور سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے تو ایسے صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے انیمل کیا ہے, قدرت نے دیا ہے ایک پروٹیکٹیو لیئر جو کہ ہارڈ لیئر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے ہر دانت کے اوپر موجود ہوتی ہے. اسی میں شائن بھی آتی ہے, جو آپ چمکاتے ہیں تو آپ نے ایڈز میں دیکھو گے ٹوئنکل آتا ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس بچے چھوٹے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی میرے دانت میں وہ اسٹار نہیں بن رہا, بھائی وہ تو ٹی وی پہ بنے گا. تو دس از انیمل از بیسکلی اے پروٹیکٹیو لیئر, ٹھیک ہے. اب کسی بھی وجہ سے آپ نے ہارڈ برش یوز کیا یا غلط ٹوتھ پیسٹ یوز کر لیا یا کوئی ٹیکنیک آپ نے ایسی کی غلط یوز کی جس کی وجہ سے انیمل ہٹ گیا وہاں سے, اب آپ کو پیشنٹ کو پرابلم ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے ایز اے ڈینٹسٹ میں کیا دیکھوں گی, میں یہ دیکھوں گی کہ وہ کون سا ٹول یوز کریں, یعنی جو برش وہ یوز کر رہے ہیں وہ آیا اپ ٹو دا مارک ہے, FDA اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. مطلب کہ وہ سافٹ برسٹل والا, یعنی جو اس کے اوپر برسٹلز لگے ہوئے ہوتے ہیں برش کے اوپر, ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ہیں کہ نہیں ہیں. اسی لیے میں ہمیشہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ جب آپ برش کریں, یا بڑا ہو یا بچہ ہو, وہ سپر سافٹ برش یوز کریں, ٹھیک ہے. انیمل جو میڈم آپ انیمل جو ہے وہ بیسکلی ٹماٹر کی طرح ہوتا ہے. دیکھیں لگتا جیسے ہے نا بہت ہارڈ, رائٹ, مگر جیسے ہی آپ ٹماٹر کی سرفیس کو آپ انگلی لگائیں گے وہ بلانچ کر جاتی ہے, وہ دب جاتی ہے نا. ایگزیکٹلی میکینزم انیمل پہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم برش کا پریشر ڈالتے ہیں تو انیمل بھی اس رگڑ سے خراب ہو جائے گا. اب اگر آپ نے ایکسیسو برشنگ کی تو کیا ہوا, انیمل کے دانت کے نیچے کیا آتے ہیں, مسوڑے آتے ہیں, اور مسوڑوں میں نیچے کیا ہے, بون ہے. اب وین ایور یو آر کانسٹنٹلی برشنگ اور ایکسیسو پریشر کر رہے ہیں تو وہ پریشر کہاں جا رہا ہے, وہ مسوڑوں پہ جا رہا ہے, اور مسوڑے کیا ہوں گے, نیچے جائیں گے. میں آپ کو بار بار دھکا دوں گی تو آپ کیا ہوگا, آپ پیچھے ہٹو گے. تو آپ برش سے دانتوں پہ دھکا دے رہے ہیں, کس کو, مسوڑوں کو, تو مسوڑے کہاں جائیں گے, نیچے جائیں گے. اب مسوڑوں کے نیچے کیا ہے, ہڈی ہے. وہ گائیڈنس کس سے لیتی ہے کہ میں نے رہنا کہاں ہے, وہ گائیڈنس لیتی ہے مسوڑوں سے کہ ہم نے یہاں پہ اٹیچ رہنا ہے. اب جیسے ہی آپ کا مسوڑا XYZ کسی بھی وجہ سے نیچے گیا تو بون کو یہ امپریشن مل گیا کہ ہمیں نیچے آنا ہے, وہ بھی نیچے آ گئی جناب. اب وہ ہڈی اور وہ مسوڑا جو دانتوں کے کنارے سے گھومتا ہے, جو خوبصورتی پیدا کرتا ہے, تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا وہ پیشنٹ جن کو یہ پائریا کا جو عام لفظوں میں لوگ کہتے ہیں میرے منہ سے خون آ رہا ہے, برش کرتا ہوں تو خون آ جاتا ہے, یا منہ سے اسمیل بہت آ رہی ہے, آپ دیکھیں گے ان کی روٹس ایکسپوز ہوتی ہیں, ہے نا, جڑیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور ان کو سینسٹیوٹی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا مسوڑا نیچے چلا گیا اور بون نیچے چلے گی. اب حل, آپ نے پوچھا تھا حل کیا ہے, تو حل یہی ہے کہ آپ اس کی وینئرنگ کرائیں گی, یعنی آپ اس کو کور کریں گی. کیوں, کس سے, ایٹماسفیئر سے, کیونکہ اب اوپر تو کچھ نہیں آ سکتا. اگر انیشیل سٹیج میں آپ نے پکڑ لیا اور ذرا سا نیچے آیا ہے مسوڑا, تو کیا ہوگا, اگر آپ اپنے یہ سارے جو کو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہوا اور آپ نے اس کو روک دیا تو کیا ہوگا, وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا. مگر اگر ایسا ہوا کہ آپ کرتے 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 اور اس نے آپ نے بہت نیچے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں پیریوڈونٹائٹس ہو گیا, یعنی آپ کے جو اٹیچ اسٹرکچرز تھے وہ سارے کے سارے انوالو ہو گئے, پاکٹ بن گئی ہے بہت زیادہ, مسوڑوں میں آپ ڈالیں گے تو باقاعدہ آپ کو ایک پاکٹ محسوس ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ اوپر نہیں آ سکتا, تو ہمیں اس کو کور کرنا ہے کسی بھی طرح. اس میں ہم ایک ڈائریکٹ فلنگ ہوتی ہے جس کو ہم لیزر فلنگ بھی کہتے ہیں, کمپوزٹ فلنگ بھی کرتے ہیں, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. پھر اگر معاملہ زیادہ بڑھ گیا ہے تو وینئرز ہوتے ہیں جس میں آپ کے کراؤنز آ جاتے ہیں, وینئرز آ جاتے ہیں, وہ آپ لگا سکتے ہیں. بہت زیادہ ہو رہا ہے تو روٹ کینال کر کے پھر یہ سارے پروسیجر کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ ادھر ادھر سے جو پورے انوائرمنٹ میں جو مسئلے ہو رہے ہیں وہ اب اس جگہ پہ نہیں لگے اور پیشنٹ کو پین نہ ہو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. ناظرین ڈاکٹر شازیہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بہت زیادہ ایشو جو کہ بہت لیٹ آتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, وچ از ٹوتھ لاس, دانتوں کا گر جانا. اس کی نوبت آتی کیوں ہے اور اگر آ جائے تو کیا کیا جائے؟
دیکھیں ٹوتھ لاس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ہمارے نارمل کانسیپٹ میں کیا ہے کہ دانت جو ہیں کبھی نہ کبھی گریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. دانت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، جب آپ کی ایک دفعہ پرماننٹ ٹوتھ آ جاتے ہیں اور آپ اس کا صحیح خیال رکھتے ہیں تو ٹل ڈیتھ وہ رہتے ہیں منہ میں، کہیں ٹوٹنے کا ذکر نہیں ہے. مگر کیونکہ ہم اس کا صحیح دھیان خیال نہیں کر پاتے اور ہم جو ڈائٹ میں چیزیں لے رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کا بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے ٹوتھ لاس ہو جاتا ہے. اب فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے، چھوٹی عمر کا بچہ ہے اب گرا، اس کا دانت ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا دانت لاس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میل الائنمنٹ کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. بچے آتے ہیں نا آگے پیچھے دانت ہو گئے، وہ بچے بچپن میں جلدی نکل گیا تھا، بچے نے گول گول گھما کے دانت توڑ دیا. اب کیا ہے، آپ نے فوراً ڈینٹسٹ کے پاس، ایک تو یہ کہ ریگولر چیک اپ، دیکھیں کی ٹو ہر چیز یہ ہے کہ آپ ریگولر چیک اپس کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں، پہلی بات. دوسری بات یہ، خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ گر گیا XYZ ریزن کی وجہ سے، یا ارلی لاس ہو گیا، دانت پرائمری دانت تھا، دودھ کا دانت تھا، ٹوٹ گیا. اب کیا کرنا ہے، اب پرماننٹ دیکھیں اس کے پیچھے آئے گا اور اپنی عمر پہ ہی آئے گا. مگر امپورٹنس کیا ہے، یہ ہے کیونکہ ہمارے دانتوں میں آنکھیں تو نہیں ہے نا، وہ گائیڈنس لیتے ہیں. کس سے لیتے ہیں؟ اپنے پہلے آنے والے دانت جو پہلے آلریڈی منہ میں، یعنی دودھ کے دانت. جب دودھ کا دانت وہاں موجود ہوتا ہے تو پیچھے سے جو دانت آ رہا ہوتا ہے وہ اس کی گائیڈنس لیتا ہے اور اس کو دھکا دیتے 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 جب وہ گرتا ہے تو اس جگہ پہ وہ پاپ اپ کر جاتا ہے. عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، نارمل پریکٹس میں یہی ہوتا ہے. مگر کیا ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے آپ کا دانت ٹوٹ گیا جلدی بچے کا، اب یہاں پیرنٹل کیئر یہ ہے کہ آپ فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور وہاں جا کے اس کو کہیں کہ بھائی بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال میں وہ آئے گا دانت، مگر اب یہ جگہ خالی، کیا کروں؟ وہاں ڈینٹسٹ وہاں پہ اسپیس مینٹینر لگائیں گے تاکہ وہ جگہ مینٹین رہے فار دا پرماننٹ، کہ وہ وہاں پہ نکل آئے. تاکہ کیونکہ دانت آگے پیچھے ہو گئے، اسپیس غائب ہو گئی، اب دانت بیچارے پیچھے والے جو دانت کو آنا تھا 1 سال کے بعد 6-8 مہینے کے بعد، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے جانا کا ہے، وہ نکلے گا تو صحیح، اب وہ کہاں نکلے گا اس کی مرضی ہے. اب اسپیس مینٹینر کا کام کیا ہوگا کہ وہ میک شور کرے گا کہ وہ جگہ برقرار رہے اور پیچھے جو دانت ہے، اب ڈائریکٹ نے پاتھ بنا دیا نا، بس بیسکلی روڈ بنا دی، اس کو ایک روڈ میپ دے دیا، وہ اسی روڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے، اس پاتھ کو یوز کرتے ہوئے ڈائریکٹلی اس جگہ پہ نکل آئے گا. تو بچوں میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے تاکہ کوئی میل الائنمنٹ نہ ہو، آگے پیچھے دانت نہیں ہو. دوسری چیز یہ کہ آپ نے کیئر کرنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دانت کسی بھی وجہ سے بڑے کے ٹوٹ جاتے ہیں تو فوراً اس کی ریپلیسمنٹ کریں. اطمینان سے بیٹھے نہیں، کہہ رہے ابھی تو 32 دانت ہے نا ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہمارے پاس، تو ہمیں بڑا اطمینان رہتا ہے نا، ایک ہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو 30 باقی ہیں، نو ایشوز. نہیں، آپ نے فوراً ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے اور جو دانت ٹوٹا ہے اس کی جگہ دوسرا دانت لگوانا ہے. کیونکہ عادت ہوتی ہے ہر ایک کی، آپ جب زیادہ اسپیس دیتے ہیں نا، ہماری بھی یہی عادت ہے، زیادہ اسپیس تو سب پھیلتے ہیں. صحیح بات. یہی عادت ان دانت کی بھی ہے. وین ایور دیر از اسپیس، ایکسٹرا اسپیس ہوگی، دانت بھی آرام سے کوئی ٹیڑھا ہو جائے گا، کوئی آرام سے لیٹیں گے، ریلیکس کریں گے، اسپیس غائب ہو جائے گی. اب آپ جب 6 مہینے کے بعد ڈینٹسٹ کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ جی مجھے دانت لگانا ہے، تو اب وہ اسپیس ہی نہیں بچی ہوئی جس جگہ پہ دانت لگے گا. دانت کیونکہ میزیل ڈرفٹ ہو گیا ہے یا ڈسٹلی ڈرفٹ ہو گیا یا آگے پیچھے ہو گیا، تو آپ نے فوراً بتانا ہے اس مریض کو، بلکہ مریض کو یہ خود اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میرا دانت ٹوٹ گیا ہے کسی بھی وجہ سے. فوراً جا کے آپ یہاں پہ پارشل ڈینچر لگوا لیں، اتارنے چڑھانے والا دانت لگوا لیں، فکس لگوا لیں، برج بنا لیں. اور اب تو ماشاء اللہ امپلانٹ آ گیا ہے. امپلانٹ نے تو ایک دیکھیں نا ایک انوویٹو آپشن دے دیا ہے کہ ایک دانت کے بدلے ایک دانت. جب ہم برج ورک کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک برج کی جگہ 3 دانت انوالو کرتے ہیں نا، رائٹ اور لیفٹ والے دانت کو بھی ٹرم کرتے ہیں، کٹنگ ہوتی ہے نا اس کی. مگر امپلانٹ کے اندر 1 for 1 ہے، یعنی ایک دانت آپ کا گیا، اس کی جگہ ایک ہی دانت ایک کے بدلے ایگزیکٹلی ایسے لگ گیا اور وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کاسٹ افیکٹو ہے، بے شک ہے، مگر لانگ ٹرم میں، مگر اگر آپ پوری لائف میں اس کی کاسٹ افیکٹیوٹی ڈیوائڈ کریں گے نا تو آپ کو پر منتھ کچھ بھی نہیں پڑے گا. اس وقت آپ کے زیادہ چلے گئے، محسوس ہوتا ہے او مائی گاڈ سو ایکسپینسو، بٹ اگر آپ اس کو پوری لائف میں ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں خرچ ہوا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تو خیر کافی وقت ہو گیا کہ میں نے نہیں دیکھا، عمومی طور پر کئی لوگ جو ہے نا ان میں عادت ہوتی تھی کہ وہ چاندی یا سونے کا دانت لگواتے تھے یا اس پہ کوئی دھات چڑھی ہوتی تھی. تو مجھے بھی بلکہ یہ بتائیے کہ یہ جو بچپن سے جو میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ آیا کہ یہ واقعاً سونے اور چاندی کے دانت ہوتے تھے یا اس پر کوئی لیئر چڑھی ہوتی تھی؟
بالکل ایک ٹائم ہوتا تھا جب ہمارے پاس مریض آتے تھے اور ایک اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا کہ گولڈ کے دانت میں وہ شائن کر رہے ہوتے تھے نا. پرانی فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسمائل کر رہا ہے ہیرو تو اسے گولڈ کے دانت چمک رہے ہیں. ایسا ہی ہے کہ لوگ جو ہے اس دیکھیں ڈینٹسٹری وتھ ٹائم ترقی آئی ہے, اس میں انوویشنز آئی ہیں, ظاہر سی بات ہے مٹیریلز بھی چینج ہوئے. اس زمانے میں ہمارے پاس پورسلین والا مٹیریل موجود نہیں ہوتا جو کہ تت کلرڈ ہوتا تھا. پہلے ہم میٹل کو یوز کر رہے ہوتے تھے, سلور ہو گیا, گولڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, سلور فلنگز ہوتی تھیں. مگر جیسے جیسے وقت گزرا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی بڑی چیز یہ مٹیریل یا ایسے دھات والی جو چیز ہوتی ہے جب ہم اس کو جگہ لگاتے ہیں تو اس کیونکہ اس کا بھی ڈائمینشنز ہوتی ہیں نا, تو اس کو لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, ایکسٹرا کراؤن کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے. یعنی وہ دانت کا حصہ جو کہ ثابت ہے, جو صحیح ہے, اسے بھی کاٹنا پڑتا ہے, وہ بھی کاٹنا پڑے گا بیکاز آئی ہیو ٹو اکوموڈیٹ دا مٹیریل جو گولڈ کی لگنی ہے یا جو سلور فلنگ ہونی ہے اس کو اس جگہ ایک جگہ چاہیے ٹو گیٹ ان ٹو اٹ تاکہ وہ وہاں فکس ہو. تو اس کے لیے کیا ہوتا تھا, میں ایک ساؤنڈ توت کو کٹ کر رہی ہوتی تھی بلا وجہ. تو ہم نے کہا نہیں یار یہ تو صحیح نہیں ہے, جو چیز انوالو نہیں تھی ہم نے اس کو کیوں کمزور کیا. دانت کمزور ہوگا نا آف کورس, جب آپ نے کٹنگ ایکسٹرا کی زیادہ کی تو دانت بیسکلی آپ کمزور کر رہے ہیں, اس کو چھوٹا کر رہے ہیں. جی. تو پھر کیا ہوا, ہم نے کہا نہیں وی ہیو ٹو تھنک سم تھنگ. تو پھر کیا ہوا, پورسلین مٹیریل آ گیا. اس نے کہا کہ نہیں اب آپ کیا کریں گے, آپ کو اندر اس کے اندر بھی ایک میٹیلک لیئر ہوتی ہے مگر وہ بہت تھن ہوتی ہے, اٹس لائک اے لائننگ, اور اس کے اوپر آتا ہے وہ پورسلین جو کہ دانت کے رنگ کا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا وہ خوبصورت بھی زیادہ لگتا ہے. جب آپ اسمائل کر رہے ہوتے ہیں تو سفید رنگ کے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ سفید ہونا از اے کمپلیمنٹ کہ دانت کیا شائن کر رہے ہیں, سفید ہیں, چمک رہے ہیں, بریلینٹ لگ رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے. وہ آپ کا پاپولر ہو گیا مٹیریل. اچھا اس کا گڈ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ کٹنگ کم ہوتی ہے پہلی بات, دوسرا اس کی لائف زیادہ اچھی ہے. پھر اس کے اوپر بھی ہم نے ورک کیا کہ نہیں اس سے بھی بہتر مٹیریل اب زرکونیم آ گیا جو اس سے بھی ہے خوبصورت, اس کی فنیس الگ ہی ہے, اس سے زیادہ ہے, اور اس کی کٹنگ اس کے لیے جو ہم کٹنگ کرتے ہیں بہت منیمم ہے. اوکے ٹھیک ہے, ا بٹ ایکسپینسو بٹ منیمم. بیسکلی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ دانت کا حصہ جس میں کیڑا نہیں لگا ہوا, وہ ساؤنڈ ہے, وہ ثابت ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ دانت ہم نہیں کٹ کریں. یعنی میڈم اگر میں اسے سمجھوں تو وہ یہ ہوگا کہ جو نیچرل چیز ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پریزرو کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, تاکہ کیونکہ جو قدرتی طور پہ اللہ نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں اس کا دیکھیں انیمل بدل نہیں ہو سکتا. ایسا ہی امپلانٹ میں ڈال دوں بے شک اٹ ورکس 100% زبردست, مگر جو اوریجنل دانت کی بات ہے نا اس سے امپلانٹ بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا. واٹ از نیچرل از نیچرل, تو ٹرائی ٹو پرزرو ایز مچ نیچرل ایز یو کین. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک بات یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ دانتوں میں جو گیپ آ جاتا ہے اس کے متعلق کیا کیا جائے. دیکھیں اگر گیپ آ گیا ہے, جیسے عمومی طور پہ مریض آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کے جو دو دانت ہیں ان کے درمیان گیپ ہوتا ہے جس کو ہم ڈائسٹیما کہتے ہیں, اور جب وہ اسمائل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی اسمائل اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. اب دیکھیں ہر جگہ بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ پبلک ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, ہم لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, اسکول جا رہے ہیں تو بچے آپس میں کھیل رہے ہیں, مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کا نا. بچے کا کیا ہوتا ہے یا بڑے کا کیا ہوتا ہے, کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. آپ اس کانفیڈنٹلی نہیں اس جگہ جا پاتے جس جہاں آپ کو جانا چاہیے. جی. تو خوبصورتی اسمائل سیز اٹ آل کہتے ہیں نا, اگر آپ کی ایک بہت پیاری سی اسمائل ہے تو آپ کو سب کوئی ویلکم کرے گا کہ واؤ. مگر اگر آپ کے دانت, اور ظاہر ہے آپ کا جب مسکراتے ہیں تو سب سے پہلے کیا آبویس ہوتا ہے, دانت آبویس ہوتے ہیں. اب کیا ہوا, اب دانت کے درمیان آپ کا ڈائسٹیما آ گیا یعنی اسپیسنگ آ گئی ہے. تو ایک تو یہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک کمپوزٹ فلنگ ہوتی ہے, وینئرنگ ہوتی ہے, اس سے ہم فلنگ کر کے اس ڈائسٹیما کو کور کر دیں اور وہ کر لیں. مگر اس کے بھی اگر زیادہ ہے تو پھر ہم اس آپشن پہ نہیں جا سکتے. تو اس آپشن کے لیے ہمارے پاس آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم بریکٹس لگا کے, تار لگا کے دانتوں کو قریب لاتے ہیں, پیچھے کرتے ہیں اور اس کو سیٹل کر دیتے ہیں. تو پھر یہ ایک آپشن ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کر لیں. یہ دونوں چیزوں سے آپ اس کو جو اسپیس ہے دانتوں کے درمیان اس کا علاج ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک عام طور پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو سب سے مہنگا علاج ہے وہ دانتوں کا علاج ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ بے شک صحیح بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں دانت کا جو مٹیریل چیزیں جو آ رہی ہیں نا وہ کہیں وہ یہاں نہیں بن رہی. اچھا سیالکوٹ میں بن رہی ہیں وہ ساری کی ساری باہر سے آ رہی ہیں, جرمنی سے ہے, یہاں وہاں ہم ڈالرز خرچ کر کے منگاتے ہیں. اب آبویسلی آپ کو پتہ ہے ڈالرز کی قیمتیں کہاں چاہیے, تو آٹومیٹکلی کاسٹ افیکٹیوٹی بڑھ گئی آپ کی ٹریٹمنٹ کی.
ایسا ہی. یہاں میں یہی کہتی ہوں, اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہر 6 مہینے پہ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, جی جی, اپنا معائنہ کروائیے تاکہ انیشیل سٹیج پہ جو پرابلم ہے وہ ایڈریس ہو جائیں. ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور, بالکل ایسا. تو کیور تک جائیں مت, پریونشن ہی کر دیں نا. انیشیل سٹیج پہ اگر آپ کا کوئی پروسیس سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا, ڈینٹسٹ نے دیکھا دانتوں کو, سے کہا نہیں بھائی یہ کچھ ڈیملرائزیشن ہو رہی ہے, سافٹنس ہو رہی ہے, ایسا کریں, یہ ٹوتھ برش نہیں یوز کریں, یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کیجیے, یہ کیئر کیجیے, بہتر ہو جائے گا, آٹومیٹکلی وہ ریورٹ بیک ہو جائے گا ٹورڈز نارمل. مگر اگر آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا, نگلیکٹ, ایکچولی آپ پیمنٹ کس چیز کی کر رہے ہوتے ہیں, اگنورنس کی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو اگنور کیا اور نگلیکٹ کیا, آپ نے دھیان نہیں دیا. بالکل ایسے ہی. اور جب آپ پہنچے ڈینٹسٹ کے پاس تو چیزیں اتنی بگڑ گئی تھیں تو آبویسلی پھر اس کی کاسٹ افیکٹیوٹی بڑھ گئی. تو یس, ڈینٹسٹری از ایکسپینسو. بالکل, کیونکہ میڈم نارملی جو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے, اور میں بالکل اپنے تمام تر ناظرین کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی کہا کہ بر وقت علاج کروانا جو ہے وہ افسوس سے بہتر ہے. تو ہمیشہ کوشش یہی کیجیے کہ آپ بر وقت علاج کروائیے, تاکہ ایک تو آپ کی کاسٹ بھی کم آئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ کا بچاؤ بھی ممکن ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب چونکہ ہم اس وقت پروگرام کے آخری حصے میں ہیں تو میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے سوالات جن کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے ہے وہ بھی پوچھے جائیں. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ بیسکلی میرا جس فیملی سے تعلق ہے وہاں پہ سارے MBBS ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, تو اچھا میں جو ہوں پڑھنے والی تھی مگر بہت زیادہ نہیں. میرے والا حال تھا. تو میں نے کہا بھائی 5 سال تو پڑھنا بہت مشکل ہے, پھر 1 سال کی ہاؤس جاب, یعنی پورے 6 سال. او مائی گاڈ. تو میں نے اپنا 1 سال بچا لیا. میں نے کہا بھائی یہ ڈینٹسٹری صحیح ہے, یہ 4 سال میں مکمل ہوگی, 1 سال کا ہاؤس جاب ہوگا, 1 سال بچ جائے گا. 1 سال بچ جائے گا. تو اس طرح یوں ہوا کہ میں ڈینٹسٹ, اچھا اس وقت کیونکہ ڈینٹسٹ تھے بھی نہیں میری فیملی میں بیسکلی, تو سب نے مجھے انکریج بھی کیا کرنا. مجھے میڈیسن ہی تھا, اچھا مجھے شوق ہی تھا کہ مجھے میڈیسن میں ہی جانا ہے. تو میں نے کہا بھائی MBBS تو مجھے کرنا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ان کی جابز آج بہت لمبے ہوتے ہیں, 36 گھنٹے کی جابز ہوتی ہیں. تو میں مارننگ پرسن ہوں, تو مجھے وہ بھی بچانا ہے, اپنا 1 سال بھی کم کرنا ہے اور پڑھنا بھی میڈیسن ہے. تو پھر مجھے یہ, اور مجھے انٹرسٹنگ بھی بہت لگا, ایک ڈفرینٹ سا ایک فیل لگا. اور جیسے ہی آپ نے BDS کیا آپ کے ساتھ کنسلٹنٹ لگ گیا, ڈینٹل کنسلٹنٹ ہے. MBBS والے کے ساتھ کنسلٹنٹ نہیں لگتا ٹل دا ٹائم, وہ جب تک کہ بن نہ جائے کچھ پوسٹ گریجویشن ہے, بس واحد ڈینٹل ہے جس کے ساتھ BDS کرتے کے ساتھ ڈینٹل کنسلٹنٹ لگا. تو یہ مجھے بڑا اپیل کیا, میں کہا بس بن جاؤ. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آخری سوال بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. میں ناظرین کو صرف یہی کہوں گی کہ کائنڈلی ریگولر چیک اپس کرائیں, ڈینٹسٹ کے پاس ضرور جائیں, ہر 3 یا 6 مہینے پہ اپنا چیک اپ کرائیے, تاکہ کوئی مسئلہ, کوئی پرابلم, کوئی بھی چیز انیشیٹ ہو رہی ہے تو وہ انیشیل سٹیجز میں ہی آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور پھر اس کا علاج ہو جو کہ جس کی قیمت بھی کم ہو, پاکٹ فرینڈلی بھی ہو, اور بعد میں ایسا نہ کرنا پڑے کہ افسوس ہو. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحبہ جاتے جاتے میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کی جو کنسلٹنسی جہاں جہاں آپ کرتی ہیں, کون کون سے ڈیز, کون کون سے ٹائمز, اگر وہ بھی آپ مینشن کر دیں تو یہ ہے کہ ہماری ٹیم اسے ایڈیشنلی نیچے مینشن بھی کر دے گی کمنٹ میں, تاکہ لوگوں کو آپ کے پاس اپروچ کرنے میں بھی آسانی رہے. دیکھیے میں بیسکلی گلستان جوہر میں عیسیٰ ڈینٹل سروسز کے ساتھ ہوتی ہوں, اور میرے وہاں کے ڈیز ہیں منڈے, وینسڈے اور فرائیڈے, اور 2 دن میں سیمروز ہاسپٹل میں بیٹھتی ہوں, ٹیوزڈے اور تھرسڈے 2:30 سے 5 کے درمیان. تو ان 2 اوقات میں آپ جس کو بھی آنا ہو وہ آ سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل سروسز میں بھی آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ یہی ہے؟ جی نہیں, وہاں جوہر والے میں 6 to 9 ہے. جی 6 to 9. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, یہ تھیں ڈاکٹر شازیہ سرور اقبال, کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.